بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ اگر ہم پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پیچھے 3 یا 4 صفیں مزید موجود ہیں اور تب نماز کے دوران اگر ہوا یا رہ خارج ہو جائے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہمارا وضو برقرار رہے گا؟ یا اگر ہم دوسروں کی نماز میں خلل نہ ڈالنے کی نیت سے وہیں کھڑے رہیں اور بعد میں وضو کر کے نماز کو مکمل کر لیں تو کیا شریعت ایسا کرنے کی اجازت دیتی ہے اور ہمیں باجماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ ناظرین، یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں پوچھنے سے بھی ہم لوگ شرماتے ہیں، اور پھر جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی سوچ کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اپنی نماز خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے پھر نتیجتاً ہم اکثر اوقات ثواب کی بجائے گناہ ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ہم نماز ادا کر کے اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کروا سکیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے عبادت کر رہا ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا اور دوران نماز باوضو رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے ہم وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جگہ پر نماز ادا کر رہے ہوں وہ پاک و صاف ہو، اور وہاں روشنی کا انتظام بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اندھیرے میں نماز ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی حصے سے خون بہہ جائے تو ایسی صورت میں ہمارا کیا لاہے عمل ہونا چاہیے؟ ایک دفعہ چند لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ کسی ایک شخص کی ہوا خارج ہو گئی۔ جب ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو پھیل گئی، تو جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے سب کو معلوم پڑ گیا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لیکن ان چند بندوں میں سے کسی نے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ کس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ جس کی ہوا خارج ہوئی تھی اس نے شرم کے مارے نماز نہ توڑی بلکہ نماز کو جاری رکھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس کی ہوا خارج ہوئی تھی اس کا پردہ رکھنے کے لیے وہاں جو 2-4 لوگ نماز ادا کر رہے تھے وہ سارے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرتے تاکہ اس بندے کو شرمندگی نہ ہوتی اور نماز کو پھر سے ادا کیا جاتا، پر نمازیوں نے ایسا نہ کیا۔ ہمارے دین اسلام میں بھی حکم ہے کہ کسی کے پردے کو ظاہر نہ کیا جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو، لیکن یہاں سوال دل آزاری کا نہیں ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس سے نماز میں قے، نقیر یا مزی آ جائے وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، لیکن اس درمیان میں کلام نہ کرے۔ ایک اور روایت میں حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صفوں سے نکل کر جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، مدرجہ بالا
احادیث سے واضح ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی بہن با جماعت نماز ادا کر رہا ہو اور اس کی ہوا خارج ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہو یا پھر دوسری صف میں نمازیوں سے الگ ہو جائے تاکہ اس کی بدبو سے دوسرے نمازی تنگ نہ ہوں۔ وہ دوبارہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر کوئی رکعت رہ جائے تو اسے بعد میں مکمل کر لے۔ ناظرین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمازی کو وہم سا ہونے لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، حالانکہ کچھ بھی خارج نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کی نماز خراب کرنے اور اس میں عدم خشوع کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے نمازی کو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک کہ اسے ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اسے نماز میں خیال سا آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، وہ نماز سے اس وقت تک نہ نکلے یا نماز اس وقت تک مت توڑے جب تک کہ وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا اس کی بدبو نہ پائے۔ اس حدیث کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ حدیث سے یہ مراد نہیں کہ یہ حکم آواز سننے یا پھر بدبو آنے پر معلق ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے، چاہے اس سے آواز نہ بھی آئے اور بدبو نہ بھی سونگھی ہو۔ ناظرین کرام، اسلامی شریعت میں یہ حکم کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کی بجائے گناہ کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے اور آپ شرم کے مارے کسی کو یہ ظاہر کرنا نہیں چاہتے ہیں تو ایسی حالت میں اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں سے پیچھے ہو جائیں کہ میرے ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ دوسرے سب یہ سمجھیں گے کہ اس کے خون بہنے سے وضو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے یہ دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ اس سے اس بندے کی بھی عزت رہ جائے گی اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، ناک سے خون بہنے، ہوا خارج ہونے، قے آنے، ان سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نمازی کو دوبارہ سے وضو کر کے جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے اور جو رکعت باقی رہ جائے اس کو بعد میں ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کی بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، ان کے ناک یا جسم کے کسی حصے سے خون بہتا رہتا ہے، شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کریں۔ اگر ابھی وضو کیا ہی ہے اور نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے یا اس کو قے آ گیا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے وضو کر کے نماز کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر اخراج رہ کا تقاضا ہو تو رہ کو با مشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز قضا کرنے کی بجائے رہ کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ وضو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ پیشاب، پخانہ، ودی آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح مزی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور منی کے نکلنے سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، اور وضو ہو تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے، ان سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے بہتی نجاست نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے سے یا پھر کسی طرح کڑوے پانی کی منہ بھر قے آ جائے تو اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ایسی قے کہ جسے روکا نہ جا سکے، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح منہ سے خون نکلا، اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو توڑ دے گا، لیکن اگر تھوک غالب ہو جائے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی شناخت کیا ہے؟ اگر تھوک سرخ ہو جائے
تو اس سے خون غالب آ گیا، اور اگر تھوک زرد ہے تو اس سے تھوک غالب ہوگی اور اس کی وجہ سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بے ہوشی کی وجہ سے، یعنی اگر آپ کا وضو ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون مطلب بہت زیادہ غصہ کرنا، کیونکہ غصہ حرام ہے اور شیطانی عمل بھی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بالغ کا رکوع اور سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں کہکا لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، کہکا لگا کر ہنسنا، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ عضو تناسل کا مرد یا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا حائل مس کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت نماز با جماعت اہتمام کے ساتھ با وضو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔